بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک عنوان دین اور مذہب کی تفریق پر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم عام اور خاص، عالم اور جاہل، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص یہ دو لفظ کیا کرتا ہے، سنتا ہے۔ ایک لفظ ہے دین اور دوسرا لفظ ہے مذہب۔ دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا ہے۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے اوپر۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نازل فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ عبادات، معاملات، اصول، طور طریقے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی دین کو نازل فرماتے ہیں، اور دین کو اللہ تبارک و تعالی نے، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نازل فرما کر کے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعریفات کے اندر دین، ملت اور مذہب کی اس طرح تعریف کی ہے: الدین منسوب الی اللہ، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، دین کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، دین کے احکامات نازل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہوتے ہیں، دین اللہ تبارک و تعالی ہی نازل فرماتے ہیں۔ الملت منسوب الی الرسول، ملت جو ہے رسول کی طرف منسوب ہوتی ہے، ملت منسوب ہوتی ہے کسی پیغمبر کی طرف، ملت ابراہیم، ملت موسوی، ملت محمدی، اس کو ہم اور آپ امت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعریفات کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ المذہب منسوب الی المجتہد، مذہب جو ہے وہ مجتہد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مذہب مجتہد کے اجتہادات کا نام ہے۔ مذہب کسی انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کے اجتہادات، اس کے قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات کو اخذ کرنے کا نام مذہب ہوتا ہے۔ یہ احکامات اخذ کرنا کبھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے جو آپ کا اولو الامر ہے، جو حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ذہنیت کو اور مسلمانوں کے اختلافات کے اندر ان اختلافات کو ختم کرنے کا اصول قرآن مجید کے اندر یہ بتاتے ہیں: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں قرآن کے حکم، نبی کی احکامات کو ان کے سمجھنے کے اندر اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اختلاف کا حل کسی امام کے قول پر نہیں ہوگا، امام کے قول سے اختلاف کا حل نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں،
مذہب اور دین۔ دین اللہ کی طرف سے مکمل ہوتا ہے، مذہب امام کے اجتہادات کا نام ہے، وہ اجتہاد کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ہم فقہ حنفی کے فالوورز ہیں، ہم فقہ حنفی کے اتباع کرنے والے ہیں، ہم فقہ حنفی کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر وہ آنکھ کھولتا ہے، اپنے سامنے، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے اندر جس مذہب کو دیکھتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے، گھر کے اندر جس مسلک کو دیکھتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے، گھر کے باہر محلے میں جس مسلک کا معاشرے کے اندر جو دور دورہ ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ پہلا درس جو مسجد سے وہ حاصل کرتا ہے بچہ، وہ استاد اس کا ایک مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اسی طرح اس بچے کا بھی تعلق اس مسلک کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر کے اپنے عقل فہم سے اس مسلک کو اختیار نہیں کرتا، مگر معاشرہ، اس کا استاد، اس کے والدین اس کو وہ مذہب دے دیتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے بیسیکلی پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، اساتذہ جس کا تعلق جس مسلک کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اسی مسلک کے اوپر چلتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کا، اس اختلاف کا جو حل ہے وہ قرآن اور سنت میں تلاش کیا جائے۔ ائمہ اربع جو ہے ہمارے فقہ کے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی اپنے متبعین کو یہ حکم نہیں دیا کہ میرے قول کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے مذہب کو تھام لو۔ ان چاروں ائمہ نے یہ کہا ہے، ان چاروں ائمہ کی یہ بات کتب کے اندر درج ہے، موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح بات، صحیح حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے، اس قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھاما جائے اور میری فتویٰ کو دیوار پر مار دیا جائے۔ ان چاروں ائمہ کا یہ قول کتب کے اندر موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ معین مذہب اختیار کرنا دوسری اور تیسری صدی کے بعد لازم قرار دیا گیا۔ پہلی صدی اور دوسری صدی کے اندر کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک معین کی لوگ مسلمان اتباع اور پیروی نہیں کرتے تھے۔ جو امام، جو مفتی، جو مجتہد، جو مسئلے کا حل قرآن سنت کی روشنی میں وہ بتاتے تھے اس کو پکڑتے تھے۔ مگر یہ کسی خاص مسلک کو پکڑنا دوسری اور تیسری صدی کے بعد یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہر شخص نے کسی خاص مذہب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی کو ہی دین اور اسلام سمجھا۔ مگر دین علیحدہ چیز ہے، مذہب علیحدہ چیز ہے۔ مذہب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد کی غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد غلطی کر سکتا ہے، مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے اندر کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہی ہمارا دین اسلام کا اصل درس ہے، تو ہمیں اصل قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ باقی چاروں ائمہ، ان چاروں ائمہ کے اجتہادات ہیں، اور یہ چار مذہب، ان چاروں مذاہب کے اندر بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں، ایک مذہب کے اندر طلاق کا مسئلہ کسی شخص نے
اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو فقہ حنفی کے نزدیک وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ دوسرے مذہب کے نزدیک یہ اس طرح نہیں ہے، اور ایک مذہب کے اندر ایک چیز موجود ہے، دوسرے مذہب کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایک مذہب، اس مذہب کے امام کے جو اجتہاد ہے وہ اجتہاد صحیح ہے، کسی دوسرے مذہب کے اجتہاد کو غلط قرار دیا جاتا ہے، ایک مذہب کے امام کی بات کو لیا جاتا ہے یہ سمجھ کر کے اس امام کی بات اصوب اور اقرب الی القرآن و سنہ ہے، اور دوسرے مذہب کی بات کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ لوگوں کو دیتا چلوں کہ جو آج کے جدید دور کے اندر جو بینکاری ہے وہ فقہ حنفی کے اصولوں کے اعتبار سے، اور فقہ حنفی کے اندر بینکاری کے کوئی صحیح تعلیمات اصول بیان نہیں کیے گئے، یہ فقہ مالکیہ اور فقہ حنبلیہ سے لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر بینکاری کا نظام ہم فقہ مالکی اور فقہ حنبلی سے لیتے ہیں جو فقہ حنفی کے اندر نہیں ہے، تو دین کے دوسرے بھی مسائل جو ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، دوسرے عبادتیں، دوسرے معاملات ہیں، اسی طرح ہم دوسرے مذہب سے، دوسرے فقہا کی تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی خاص مسلک کی اتباع کرنا ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور فرمان بھی نہیں ہے۔ ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میرے قول کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور وہ دین مکمل ہوتا ہے، اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا کہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور مذہب جو ہے وہ مجتہد کے اجتہاد کو کہا جاتا ہے، وہ مجتہد کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلط ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مذہب کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے، دوسرے مذہب کے اندر دوسری چیز موجود ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 4 حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تم لوگ اسی سے اپنے مسائل کو اخذ کرو، وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ہم نے لیا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ قرآن اور سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ دین اور مذہب کے فہم کے حوالے سے، دین اور مذہب کی تفریق کے حوالے سے تھا۔ تو آخر میں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مذہب امام کے اجتہادات کا نام مذہب ہے، وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ اجتہادات غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں افسوس کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی صرف فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے میں کھپا دی، لگا دی۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا افسوس ہے۔ تو ہم قرآن اور سنت کو اس کی اتباع کریں، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے والا اور پیروی کرنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے۔